السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ ملک مکی ہے۔ سورہ ملک جب آپ نام لیتے ہیں تو اس سے آپ کے ذہن میں فوراً ایک سین سا چلنا شروع ہو جاتا ہے جو اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت میں کئی روایات آتی ہیں جن میں صرف چند روایات صحیح ہیں یا حسن ہیں جن پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک میں تو آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی، یہ سورہ انسان کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ جامع ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد کی ایک روایت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری روایت میں ہے قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی، جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت ہے جامع ترمذی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ ایک روایت شیخ البانی نے صحیحہ میں نقل کی ہے کہ سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ آلموسٹ آپ نے 3 سے 4 روایات سن لی، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا بشرط کہ وہ احکام و فرائض اسلام کا پابند ہو۔ یہ نہیں ہے کہ نہ نماز نہ کچھ اور، باقی صرف سورۃ الملک مجھے بخشا کے لے جائے گی شریعت کی۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ عمل نہ کریں تو صرف سورہ ملک ہی پڑھتے رہیں، باقی بھی اسلام کے احکام اور فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تھی اس سورہ کی فضیلت۔ اور اس کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والا ہے وہ، اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تبارکہ بارکاتن سے ہے جس کا مطلب ہے بڑھوتری اور زیادتی۔ بعض نے معنی کیے ہیں مخلوقات کی صفات سے بلند اور برتر، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے۔ وہ کائنات میں جس طرح کا تصرف کرے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وہ شاہ کو گدھا اور گدھا کو بادشاہ بنا دے، امیر کو غریب، غریب کو امیر بنا دے، کوئی اس کی حکمت و مشیت میں دخل نہیں دے سکتا، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تب الذی خلق الموت، وہ ذات بڑی برکتوں والی جو ہے نا، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ وہی ہے جس نے پیدا کیا کیا موت والحیات، اور زندگی، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم، تم میں سے کون احسن عملا، اچھا عمل کر کے آتا ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہ بخشنے والا، بہت بخشنے والا اور غالب ہے۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کون عمل کر کے آتا ہے۔ زندگی موت، ہم کہتے ہیں زندگی ہوتی تو موت نہ ہوتی، امیری ہوتی تو غریبی نہ ہوتی، بادشاہی ہوتی تو فقیری نہ ہوتی، صحت ہوتی تو بیماری نہ ہوتی، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ تو اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ کہا
اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ امتحان۔ یہ زندگی عارضی ہے، اور یہ عارضی زندگی کا سلسلہ جس کے بعد موت ہے، اس لیے قائم کیا تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے۔ جو اسے ایمان اور اطاعت کے لیے استعمال کرے گا اس کے لیے بہترین جزا ہے، اور جو دوسروں کے لیے کرے گا تو وہ عذاب ہوگا۔ ایمان اور اطاعت والے کے لیے کیا ہوگا؟ بہترین جزا، اور جو گناہ کا کام کر کے آئے گا تو اس کے لیے عذاب۔ الذی خلق سبع سماوات، جس نے ہر چیز پر قادر کون ہے، بڑی برکت والی ذات کون ہے؟ جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو طباقا، طباقا اوپر تلے، طباقا اوپر تلے۔ ما ترا، نہیں تو دیکھے گا، فی خلق الرحمن، رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں، من تفاوت، کوئی فرق، کوئی کمی بیشی۔ فرجی البصر، پھر پس تو لٹا نگاہ کو، کہاں؟ آسمان کی طرف دیکھ۔ حل ترا من فطور، کیا تو کوئی شگاف، کوئی دراڑ نظر آتا ہے؟ گھر بنا لیتے ہیں تو اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے، چھت بنا لیتے ہیں تو اس میں دراڑ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے اللہ نے بنایا، پھر دیکھو کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ کوئی تناقص، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی خلل، بلکہ وہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے، کئی نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو کوئی نقص یا کوئی چیز رہ جاتی ہے، دوبارہ پھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا مجھے پہلے نظر نہیں آتا، یہاں نقص ہے، یہاں عیب ہے۔ اللہ کہتے ہیں اپنی نظریں دوڑاؤ، فرجی البصر، بار بار دیکھو، اپنی نظریں لٹاؤ، دہراؤ۔ اللہ دعوت دے رہا ہے کہ بار بار دیکھو، کیا تمہیں کوئی شگاف، کوئی دراڑ، کوئی چیز نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر تو لٹا دے نگاہ کو، کرتینی 2 بار، ینقلب، وہ لوٹے گی، الیک البصر، تیری طرف نگاہ، وہو حسیر، اس حال میں کہ وہ حسیر، بہت تھکی ہوئی ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر دوہرا کر دوبارہ دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل ہو کر تھکی ہوئی لوٹ کر آئے گی۔ بار بار دیکھو گے، تھک کے تو آئے گی لیکن کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے مزین کر دیا آسمانی دنیا کو، بِمَصَابِیحَ، چراغوں سے، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا اسے، رُجُومًا لِلشَّیَاطِین، مارنے کا آلہ، رجم کرنے کا آلہ، رجوم مارنے کا آلہ، شیاطین شیطانوں کو، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لَهُمْ ان کے لیے، عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ اب یہاں پر کہا ستاروں کے 2 مقاصد بیان کیے گئے ہیں، ایک تو آسمانوں کی زینت بنایا، ایک کیا ہے؟ آسمانوں کی زینت، کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتے ہیں۔ دوسرا، شیطان اگر آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں، آگ کا شعلہ بن کر گرتے ہیں۔ تیسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ جسے دوسرے مقامات پر فرمایا گیا کہ ان سے بر و بحر میں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ 3 مقاصد ہوئے۔ وَلِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کا، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب وہ ڈالے جائیں گے، فیہا، اس میں، یعنی کس میں؟ اس جہنم، سمعوا، وہ سب سنیں گے، لہا، اس کا، شہیقاً، چلانا، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہاں کیا کہا گیا کہ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ کون؟ جہنم۔ شہیقاً، شہیق کیا؟ گدھے کے حلق سے نکلنے والی آواز کو شہیق کہتے ہیں۔ شہیق گدھے کے گلے سے نکلنے والی آواز کو شہیق کہتے ہیں۔ یہ کبھی ترین آواز ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے بدترین آوازوں میں سے
بدترین آواز، بری آواز گدھے کی۔ جہنم بھی گدھے کی طرح چیخ چلا رہی ہوگی اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی، گڑ 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 کر رہی ہوگی۔ ایک چیخنا اور دوسرا اس کا جوش مارنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھے۔ اور تکادو قریب ہوگی، تمیزو کہ وہ پھٹ جائے، من الغیظ غصے سے، کلما جب بھی الکیا وہ ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، فوج کوئی گروہ، سألہم پوچھیں گے ان سے، سأل خزانتو اس کے داروغے، الم یاتکم نذیر کیا نہیں آیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ یعنی مارے غیظ و غضب کے اس کے ایک تو وہ پھٹ، یعنی غیظ و غضب کے مارے قریب ہے کہ وہ پھٹ جائیں، یعنی ایک حصہ دوسرے حصے سے الگ ہو جائے۔ یہ جہنم کافروں کو دیکھ کر مزید غضبناک ہوگی۔ جس کا شعور اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے جہنم کے اندر یہ ادراک شعور پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جہنم غیظ و غضب سے، یعنی جہنم پھٹ رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، اور یہ ادراک اللہ اس کے اندر پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہا جب بھی ایک گروہ داخل ہوگا جہنم میں تو آگے سے جو جہنم کے داروغے ہوں گے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالو تو آگے سے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، بلا ہاں کیوں نہیں آیا تھا، قد جاءنا نذیر یقیناً آیا تھا ہمارے پر ڈرانے والا، فکذبنا تو ہم نے جھٹلایا، وقل اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء اللہ نے تو کوئی چیز نہیں نازل کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر نہیں ہو تم مگر ایک بہت بڑی گمراہی میں۔ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، بے شک آیا تھا لیکن ہم نے ہی اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں نازل کیا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ یعنی ہم نے پیغمبروں کی تصدیق کرنے کے بجائے انہیں جھوٹا کہا، آسمانی کتابوں کا سرے سے انکار کیا، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبروں کو ہم نے کہا کہ تم بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالو اور انہوں نے کہا لو کننا اگر ہم ہوتے نسمع سنتے، او ناقلو یا ہم سمجھتے، ما کننا تو نہ ہوتے ہم، فی اصحاب السعیر فی اصحاب السعیر بڑکتی ہوئی آگ میں۔ مطلب کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا کر رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں بڑکتی ہوئی آگ میں تو نہ ہوتے۔ کیا مطلب، یہاں یہ گونگے بہرے تھے، اندھے تھے، سنتے نہیں تھے، دیکھتے نہیں تھے، سب کچھ تھا۔ آج دنیا میں ان کی آنکھیں موجود ہیں، دیکھتے ہیں ہر چیز، لیکن دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے، سنتے ہیں ہر بات کو، حق بات سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فَاعْتَرَفُوا پھر وہ اعتراف کریں گے بِذَنبِهِمْ اپنے گناہوں کا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ سو دوری ہے بڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ اب وہ اپنے وہاں پر اپنے گناہوں کا اقرار تو کر لیں گے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں، ہم نے رسولوں کی تکذیب کی، یہ کیا وہ کیا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ سو دفع ہو جائیں دوزخی۔ آواز آئے گی دوزخی یہاں سے دفع ہو جائیں، یعنی اب ان کے لیے اللہ سے اور اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سحق جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، سحق جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب بن دیکھے، لہم مغفرۃ و اجر کریم ان کے لیے بخشش اور اجر ہے بہت بڑا۔ وَأَسِرُّوا اور تم سب چھپا کر کرو، قولکم اپنی بات، اوجہروا یا سب پکار کر کہو، بھی اس کو، انہ علیم بذات الصدور اللہ تو سینوں کے بھیتوں کو جاننے والا ہے۔ مطلب اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اللہ یعلم من خلق کیا نہیں وہ جانتا من خلق جس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر اور وہ بہت ہی باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ذلولا تمہارا تابع، فمشوا پس تم سب چلو، فی مناکبہا اس کے کندھوں میں، وکلوا من رزقی اور تم سب کھاؤ اس کا رزق، وإلیہ النشور اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زمین کے
کے کندھوں میں مطلب کہ تم اس کے راستوں میں چلو، زمین کے کندھوں کا مطلب زمین کے راستوں میں چلو۔ اور اس کے بعد کہا اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ آسمان میں، من فی السماء جو آسمان میں، ان یخسف یہ کہ وہ دنسا دے، بکم الارض تمہیں زمین میں، فیضا ہی تمور تو اچانک وہ حرکت کرنے لگے، فیضا ہی تمور تو اچانک وہ حرکت کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے اور اچانک زمین حرکت کرنے لگے، مطلب زمین لرزنے لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو آسمانوں پر یعنی عرش پر جلوہ گر ہے، وہ کافروں کو ڈرا رہا ہے کہ آسمانوں والی ذات جب چاہے تمہیں زمین میں دنسا دے، وہی زمین جو تمہاری قرارگاہ ہے، تمہاری روزی کا مخزن ہے، تمہاری روزی کا منبع ہے، جس سے تمہاری روزی کے چشمے نکلتے ہیں، اللہ ہی اسی زمین کو جو نہایت تمہارے لیے اب پرسکون بڑی آرام دہ ہے، وہ حرکت اور جنبش میں لا کر تمہاری ہلاکت کا باعث بنا سکتا ہے، اور بنتا ہے نا کئی جگہوں پر ایسا۔ اب امنتم من فی السماء، یا تم بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، ان یرسلا کہ وہ بھیج دے علیکم حاسبہ تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی، فستعلمون پھر ان قریب تم جان لوگے کیف نذیر کیسا رہا میرا ڈرانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے کیا کرے، پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، تو پھر پتہ چلے کہ میرا اللہ کا ڈرانا کیسا رہا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبل جون سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پھر کیسا رہا میرا عذاب، کیسا تھا میرا عذاب، ان سے پوچھ لو جا کے۔ اولم یروا اور کیا ان سب نے نہیں دیکھا، الی الطیر پرندوں کی طرف، فوقم اپنے اوپر، صافات ویقبض پر پھیلائے ہوئے، ویقبض اور وہ سکیڑ لیتے ہیں، ویقبضنا وہ سکیڑ لیتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا یہاں پر، اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے، کبھی کبھی پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا مطلب ہے اس کا، کہ پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ پر پھیلا لیتا ہے، اور کبھی دوران پرواز پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ پھیلانا صف اور سمیٹ لینا قبض ہے، پروں کو پھیلا لینا صف اور سمیٹ لینا قبض ہے۔ ما یمسکہن نہیں وہ تھامتا انہیں، الا الرحمن مگر رحمان، انہ بکل شیء بصیر بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں غور کیجئے گا، یعنی دوران پرواز پرندوں کو تھامے رکھنے والا کون ہے، جو انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا، یہ اللہ رحمان ہی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ امن ھذا الذی یا کون ایسا ہے جو ہوا جند لکم وہ لشکر ہو تمہارے لیے، ینصرکم وہ مدد کرتا ہو تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے سوا، ان الکافرون الا فی غرور نہیں سب کافر مگر دھوکے میں۔ سوائے اللہ رحمان کے تمہارا وہ لشکر، وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے میں ہی ہے۔ یہ یہاں پر استفہام ہے توبیخ کے لیے، ڈانٹ کے لیے۔ جند کے مطلب ہوتا ہے لشکر، جتھا، یعنی کوئی لشکر اور ایسا نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اب آپ نے دیکھا لاس اینجلس میں جو عذاب آیا، کوئی اٹھا ہے بچانے کے لیے، کوشش کی آگ بجھانے کی، بچانے کی، لیکن جو اللہ نے کرنا تھا وہ کر دیا۔ امن ھذا الذی یا کون ایسا ہے جو یرزقکم رزق دیتا ہو تمہیں، ان امسک رزق اگر وہ رحمان روک دے اپنا رزق، بل لجو بلکہ وہ سب اڑے ہوئے ہیں، فی عتو و نفور سرکشی میں اور نفرت میں۔ آج امیر سے زیادہ محنت غریب کرتا ہے، محنت خون پسینہ، یہ جو کھیتیوں میں جا کے فیکٹریوں میں جا کے جو کام کرتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ کم کرتے ہیں؟ کاشتکار
کم محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، سورج کی ساری گرمی تپش اس کے سر پر، اس کے جسم پر پڑتی ہے، لیکن شام کو ایک لے کر کتنا آتا ہے؟ 1200، کوئی سے بھی کم لے کر آتے ہیں۔ تو ایک بندہ آفس میں بیٹھتا ہے، کوئی لکھنے پڑھنے والا کام کرتا ہے، ایسی ایسی جگہوں پہ دفتر پہ جا کے جاتا ہے، اور محنت اتنی نہیں ہے لیکن وہ ہزاروں لے کر اٹھتا ہے۔ تو اب وہ غریب بندہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اگر تھوڑا رزق ہے تو وہ اس کو بڑھا نہیں سکتا۔ کیا خیال ہے؟ جس کا رزق اللہ نے بند کر دیا وہ کچھ کر لے، اس کا رزق اس کو زیادہ نہیں مل سکتا، یہ اللہ ہی ہے۔ افمن یمشی مکبن، تو کیا ہوا؟ افامن، تو کیا جو یمشی چلتا ہو مکبن الٹا ہو کر، اللہ وجہی اپنے منہ کے بل، اہدا زیادہ ہدایت والا ہے، یا امن یمشی، یا وہ جو چلتا ہو سویًا سیدھا ہو کر، علی صراط مستقیم۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ، اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے یا جو منہ کے بل چلتا، یعنی منہ کے بل اوندا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چل رہا ہو؟ آپ بھی بتا دیں دونوں میں سے کون زیادہ ہدایت والا ہے؟ اللہ اکبر۔ منہ کے بل اوندا چلنے والے کو دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا، نہ وہ ٹھوکروں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں اللہ کی معصیتوں میں ڈوبا ہوا شخص آخرت کی کامیابی سے محروم رہے گا، اور دوسرا شخص سیدھا بالکل راستے پر، جس میں کوئی کجی کوئی انحراف نہ ہو، اس کو آگے دائیں بایاں راستہ بھی نظر آ رہا ہو، ظاہر ہے یہ شخص اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا، اس کے پہنچنے کا زیادہ امکان ہے، اور یہ سرخرو ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر دونوں کی اس کیفیت کا بیان ہے جو قیامت والے دن ان کی ہوگی۔ مومن سیدھا راستے پر منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، اور جو کافر ہوگا وہ اس کو راستہ ہی نظر نہیں آئے گا۔ کافر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا، اور مومن سیدھے اپنے قدموں پر چل کر جنت میں جائے گا۔ قل کہہ دیجئے، هو الذی انشأکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اور اس نے بنائے تمہارے لیے سمع، والابصار، اور کان، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو، بہت ہی کم ہے جو تم شکر گزاری کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی شکر گزاری کرتے ہو۔ کبھی غور تو کرو، اللہ کی ذات اگر کان، آنکھیں، دل میں سے کچھ لے جائے، دل کے وال ہی بند ہو جائے، کانوں کی سماعت لے جائے، آنکھوں کی بصارت لے جائے، اللہ اکبر۔ قل هو الذی ذرأکم، آپ کہہ دیجئے وہ جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں، وإلیہ تحشرون، تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے، ویقولون متی هو ھذا الوعد، متی ھذا الوعد، وہ کہتے ہیں کب ہے وہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ قل، میرے نبی کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ، قیامت کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے، وانما انا، اور بے شک میں تو صرف نذیر مبین، میرا کام صرف ڈرانا ہے۔ فلما، پھر جب رأوہ، وہ دیکھیں گے اسے، کسے؟ قیامت کے دن کو، تو زلفتن سیئت وجوہ الذین، قریب بگڑ جائیں گے، دیکھیں گے اسے زلفتن قریب، جب وہ دیکھیں گے اسے تو دیکھیں گے اسے قریب، سیئت بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ وقیل ھذا الذی، اور کہا جائے گا یہ جو کن تم بھی تدعون، تھے تم اس کو، تم تدعون مانگا کرتے، تدعون مانگا کرتے۔ اچھا، فلما رأوہ زلفتن، جب وہ اسے دیکھیں گے قریب تو بگڑ جائیں گے ان کے چہرے، کن کے؟ کافر لوگوں کے۔ مطلب جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب پا لیں گے، مطلب مفسرین اکثر کے نزدیک ہے کہ عذاب کو قریب پا لیں گے یا قیامت کو، یا عذاب قیامت کو، قیامت کے عذاب کو، تو اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، مطلب ذلت، ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، جس کو دوسرے مقام پر چہروں کے سیاہ ہونے سے بھی تعبیر کیا گیا، ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد کہا
ان سے کہا جائے گا یہ تھا وہ دن جسے تم مانگا کرتے تھے۔ قل کہہ دیجئے میرے نبی ارائیتم کیا تم نے دیکھا ان اہلکنی اللہ اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ ومن معی اور میرے ساتھ جو بھی ہے جو میرے ساتھ اسے بھی ہلاک کر دے او یا رحیمانہ یا ہم پر رحم کرے فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم تو کون ہے وہ پناہ دے کافروں کو دردناک عذاب سے۔ آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو موت دے دے یا ان پر رحم کر لے، لیکن کافروں کے متعلق تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ اس کے عذاب سے بچنے والے نہیں، لیکن وہ اتنے بدبخت ہیں کہ اپنی فکر نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ ان پر عذاب کب آتا ہے، لیکن اپنی فکر نہیں کرتے۔ قل هو الرحمن آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون ان قریب تم جان لوگے من ہوا فی ضلال مبین کون ہے کھلی گمراہی میں۔ قل ارائیتم میرے نبی کہہ دیجئے ارائیتم کیا تم نے دیکھا ان اصبح ماؤکم اگر ہو جائے تمہارا پانی غورن گہرا فمن یاتیکم تو کون ہے وہ لے آئے تمہارے پاس بماء معین بہتے ہوئے پانی کو۔ اگر کوئی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ تو اگر تمہارا پینے کا پانی زمین میں اتر جائے گہرائی میں چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے گا؟ غور کے معنی خشک ہو جانا یا اتنی گہرائی میں چلے جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی خشک فرما دے تو اس کا وجود ہی ختم ہو جائے، یا اتنی گہرائی میں کر دے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں، تو اور پھر بتاؤ کہ کون ہے جو اس پانی کو لے کر آئے گا؟ اور آج ایسا ہو رہا ہے، کئی مقامات پر پانی اتر چکا ہے، لوگ گندا پانی پینے پر مجبور ہے۔ غور کیجئے تو یہ سمجھیں ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ بہت سے علاقوں کا پانی اتنا خراب ہو گیا کہ 500 فٹ گہرا بھی اگر وہ کھدائی کرتے ہیں تو پانی صاف نہیں، پینے والا نہیں آتا۔ تو یہ رب کی ذات ہے، یہ سب کچھ کرنے والی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سن کر پڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر اور خوف پیدا فرما دے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ